بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے والا خالق و مالک یوں ارشاد فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ بنایا اللہ پاک نے، پیدا اللہ پاک نے فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ خبر سنائی کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ تو کمزور کو کسی سہارے اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مالک اور خالق نے انسان کے متعلق دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وکان الانسان قتورا، بہت ہی ناشکرہ، کفور، بہت زیادہ ناشکرہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بہت ہی بے صبرہ۔ اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی شر اور تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزع فزع کرتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کل تو صحیح تھا، اس صحت کا بھی تو شکر کرنا چاہیے، آج ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو واویلا کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص پہنچا اور اس نے اپنے سر کو باندھا ہوا تھا۔ بڑے کمزور ہیں ہم لوگ بھائی، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا یہ کیا پٹی باندھی ہوئی ہے سر پر؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اس لیے سر باندھا۔ تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا آج درد کی نشانی تو نے باندھ دی، کبھی صحت کی نشانی بھی باندھی ہے؟ اتنے دن سے صحت تھی، اس کا تو نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کبھی؟ آج پٹی سر پر باندھ کر لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کر رہا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے۔ تو ہم بہت کمزور ہیں، ذرا سا جسم میں تکلیف، ذرا سا درد، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، بے صبری آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر، اور جب اس کو خیر اور نعمت اور مال ملتا ہے تو منوعا، یہ سمیٹتا ہے، اپنے لیے سمیٹتا ہے، پھر یہ دوسروں کو بھول جاتا ہے، مصیبت میں دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ ہاں کچھ استثناء ہے، الا المصلین، ہاں نمازی ایسا نہیں کرتے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت اور دوام کرنے والے، ان کو اللہ صبر دے دیا کرتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ وعدوں کی پاسداری، امانت کو پورا کرنا،
اپنی عزتوں اور شرمگاہوں کی جو حفاظت کرتے ہیں، جو ٹھیک ٹھیک گواہیاں دیتے ہیں، ہاں وہ بچ جاتے ہیں، وہ اس قسم کی بے صبری سے بچتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑا ظالم ہے، یہ انسان انجام سے بڑا بے خبر ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر تو کرتا ہی کرتا ہے، اپنے پر بھی ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنے وقت کو تباہ کر رہا، یہ اپنے پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے زندگی دی تھی کہ اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کر، اپنے زندگی کا قیمتی اثاثہ وقت صرف کر کے جہنم کو خرید رہا، ظالم ہے یہ، اور جاہل ہے، اسے نہیں پتا کہ انجام کیا ہوگا آگے، اسے نہیں اندازہ کہ جہنم دہکتی ہوئی انگاروں کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس خالق و مالک نے جس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کے متعلق یہ تصور پیش کر رہا ہے انسان ایسا ہے۔ ہاں استثنیات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیاں پاکیزہ ہیں ان تمام چیزوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ان تمام کے تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ الا المصلین، بہت سارے نیکوکار لوگ بھی بچے ہوئے، لیکن عمومی طور پر مزاج یہی ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو کمزور بھی ہے، ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، انجام سے بے خبر بھی ہے، اور اسی طرح سے بے صبرہ بھی ہے، اور جلد باز بھی ہے۔ اب ان تمام کی تمام برائیوں سے جلد بازی میں وہ کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، ناشکری کر بیٹھتا ہے، مصیبت چھن جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی مبارک تعلیمات ہیں، اگر آدمی ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس قسم کی برائیوں سے آدمی بچ جایا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ انسان تو اتنا محتاج، اتنا مجبور، کس پر آدمی اترائے؟ مجھے یہ بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا داخل ہوتے وقت کی جو دعا بتائی ہے، جب آپ اپنی قضاء حاجت کو باتھ روم جاتے ہیں تو دعا بتائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں جنوں سے اور جنیوں سے، کہ بیت الخلاء میں جب جا رہا ہوں تو وہ غلاظت گاہ ہے، وہ گندگی کی جگہ ہے، وہاں جنات ہوتے ہیں، وہاں جنات شیاطین ہیں، وہاں جنات نر و مادہ دونوں ہیں، اور وہ آدمی کے دل میں غلط خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ آدمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے مائیں بہنیں جب بچوں کو لے کر داخل ہوں تو بچہ نہ پڑھ سکے تو خود دعا تو پڑھیں۔ تو انسان کی کمزوری اور بے بسی کا یہ حال ہے کہ اس وقت بھی اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، جو اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہے، اس لیے یہ کلمہ سکھایا۔ باہر آیا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، کبھی اس دعا پر غور کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ باتھ روم جا کر، بیت الخلاء جا کر گناہ تو نہیں کیا، اپنی حاجت کو پورا کیا ہے، لیکن غفرانک، اللہ معاف کر۔ معنی یہ ہے کہ ایک ایک لمحے اے اللہ میرا تیری ذات سے تعلق قائم ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑے وقت کے لیے میرا تجھ سے تعلق کٹ گیا کہ باتھ روم میں ذکر نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ اس لیے الحمدللہ الذی عافانی اذھب عنی العذاب وعافانی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ انسان کا وہی سلسلہ بند ہو جائے، وہی سلسلہ آدمی کا بیت الخلاء جانے والا رک جائے تو انسان تو مجبور ہے، انسان تو محتاج ہے۔ تو ہر لمحے انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ایک لقمہ اندر جانے میں اور اس لقمے کے ہضم ہو کر باہر نکلنے میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ ہارون الرشید سے کسی نے کہا، آخری وقت تھا، تو کہا کہ اگر آپ کسی جگہ پر
ایسی حالت میں ہو جاؤ، بیمار ہوں جیسے ابھی ہے، تو کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا اس شرط پر کہ میں آپ سے آدھی سلطنت لوں گا، تو آپ دے دو گے؟ کہاں دے دوں گا؟ اگر آپ کسی جگہ پر پیاسے ہوں جنگل میں اور آپ سے کوئی یوں کہے کہ میں آپ کو ایک گلاس پانی کا دوں گا، آدھی سلطنت آپ سے لوں گا، دے دو گے؟ نکاح دے دوں گا، اس لیے کہ زندہ رہا تو حکومت کروں گا آدھی، باقی آدھی پر، مر گیا تو کیا حکومت ہوگی؟ تو زندگی بچانے کے لیے دے دوں گا آدھی سلطنت۔ کہاں اگر وہی گلاس پانی کا جو آپ نے پیا اندر رک جائے اور فضلات سے خارج نہ ہو، پیشاب بن کر خارج نہ ہو، اور کوئی طبیب اور ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ ہاں میں علاج کروں گا لیکن آدھی سلطنت لوں گا، تو آپ دے دیں گے؟ تو اس نے کہا دے دوں گا، جان تو بچانی ہے۔ تو کہا پھر آپ کی سلطنت اور حکومت کی وقعت ایک گلاس پانی کا اندر جانا اور اس کا باہر آنا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس پر آپ اتراتے ہیں، اس پر آپ کبر اور تکبر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر لمحے اللہ پاک سے جڑنے کی تعلیم دی ہے، ہر لمحے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہم گھر سے نکلیں اللہ سے دعا مانگیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں اللہ پاک کے اوپر بھروسہ کروں، مجھے ضرورت ہے کہ گھر سے میں باہر نکلا ہوں، کئی حوادثات کا میں شکار ہو سکتا ہوں، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، مجھے ضرورت ہے کہ میں گھر کے اندر امن اور سکون کے ساتھ داخل ہوں اور گھر کے اندر کوئی ہنگامہ پہلے سے نہ کھڑا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس لیے مجھے حکم ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کروں۔ میں رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے آتا ہوں، میں محتاج ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھوں، اس موقع پر اللہم بسمک اموت و احیا میں پڑھوں، اور بیدار ہوتے ہی میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ میں بازار میں خریداری کے لیے گیا ہوں، میری ضرورت ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اختیار کروں اور اس دعا کو پڑھوں جس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے میں دکاندار کے ساتھ معاملہ کروں گا، خسارے اور گھاٹے سے میں بچ سکوں گا، ورنہ نہیں بچتا آدمی۔ اور کوئی چیز میں نے خریدی ہے، میں اس بات کا پابند ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے، چیز کے اندر خیر بھی ہو سکتی ہے، شر بھی ہو سکتی ہے، اللہ پاک سے اس کی خیر مانگو اور شر کی حفاظت مانگو۔ تو ہر موقع پر آپ علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، کاش کہ یہ دعائیں ہمیں آ جائیں۔ 20 سال 30 سال 40 50 سالہ زندگی گزر گئی ہے، اب تک نہیں سیکھی۔ جب سیکھنے کا موقع اب آیا تو اب سیکھیں، خوب سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو یہ تعلیمات سکھائیں، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں سکھائیں۔ اس میں دنیا کے بھلے بھی ہیں، آخرت کے بھلے بھی ہیں۔ اب میں اس حدیث کی طرف، اس بات کی طرف آتا ہوں جو اس وقت مجھے بیان کرنی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں اور نماز کے وقت کے علاوہ میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ تھے، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کہا ابو امامہ کیا ہوا؟ نماز کا وقت تو ہے نہیں، اس وقت آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس میں ایک بہت 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 بڑا سبق میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ جب مصیبت آتی تھی ان لوگوں پر تو وہ مسجد کو بھاگتے تھے۔ یہ بڑا سبق ہے، یہ بڑا سبق ہے۔ آج اگر نماز کے اوقات کے علاوہ کسی کو مسجد کے دروازے پر دیکھو تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، تعجب ہونے لگتا ہے، یہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نماز کا ٹائم تو ہے نہیں، کیا کر رہا ہے؟ بدگمانی ہونے لگتی ہے، شاید کوئی چوری چگاڑی کرنے آیا ہوگا، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہو گیا۔ اللہ اللہ، اس زمانے مسجدیں مقفل نہیں ہوتی تھیں، تالے نہیں لگتے تھے مساجد کو، لیکن اب مسجدوں کی آبادیاں ہی نہیں ہیں، آبادیاں ہی متاثر ہو گئی ہیں۔ مسجد کی آبادی سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، وہاں مسجد سے وہ تعلق تھا کہ جب کوئی بھی پریشانی آتی تو مسجد میں آتے تھے، غم مسجد میں آتے تھے،
چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت مسجد میں آتے تھے. گھر میں بیوی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، مرد مسجد میں آ گیا. گھر میں رزق کی تنگی ہے، مسجد میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق آئے. ابوبکر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول فاقے نے، بھوک نے تنگ کیا، گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا. بازار میں نہیں، مسجد میں. کسی دوست کے ہاں نہیں، مسجد میں. تھوڑی دیر گزری، عمر آئے. عمر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے ستایا، بھوک نے تنگ کیا، گھر میں بیٹھا نہیں گیا، مسجد میں آ گیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی بھوک نے ستایا اس لیے میں بھی مسجد میں آ گیا. یہ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں. آج غیروں کی تہذیب نے ہمیں مسجدوں سے کاٹ دیا ہے، ہماری نسلوں کو مسجدوں سے کاٹ دیا ہے، ہماری اولادوں کو مساجد سے دور کر دیا ہے. آج بچہ اگر مسجد میں 10 منٹ زیادہ رک گیا ہے، کہیں بیٹھ گیا، درس ہو رہا ہے، کہیں جماعت والے آئے، تعلیم ہو رہی ہے، کسی گشت میں بچے نے شمولیت اختیار کر لی، ماں باپ کو کھٹکا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں اب کیا بن جائے گا. میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، آج ہم اپنے بچوں کو گناہوں اور نافرمانیوں میں جاتا ہوا دیکھ کر نہیں شرماتے، دین کی جگہوں پر جاتا ہوا دیکھ کر ہمیں شرم آنے لگتی ہے. آج ہمارا بچہ اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، سنت کے مطابق لباس پہن لے، یہ کتنے مواقعات ایسے روزمرہ میرے سامنے پیش آتے ہیں. چونکہ میرا بہت سارا اس طرح سے دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو شادی کا موقع ہے، ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے بھائی ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ مت بن، پینٹ شرٹ پہن لے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لے، اس داڑھی کے ساتھ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. انا للہ و انا راجعون. شرم اس پر آتی ہے، اس میں شرم آتی ہے. آج ہم کتنے دور چلے گئے ہیں دین سے، ہم کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے باغی ہو گئے. یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ماں اور وہ باپ، وہ کیسے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ وہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، آپ سے محبت کرنے کے مستحق ہیں؟ کیسے ہیں؟ آپ کی تعلیمات سے بغاوت ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، غم زدہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو امامہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول قرضوں نے گھیر لیا ہے، قرض اتنے آگے ہیں کہ غم زدہ ہو گیا ہوں، قرضوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اور گھر سے باہر نکلتا ہوں تو قرض خواہ تنگ کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے ابو امامہ میں تمہیں ایک دعا نہ بتا دوں؟ اگر تم اس دعا کو پڑھ لو تو اس کی برکت سے اللہ تمہارے غموں کو ہٹا دے گا، اللہ تمہارے قرضوں کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے. یہ عمل کہاں سے ملا؟ مسجد سے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ صبح و شام ان کلمات کے ذریعے سے تم دعا کیا کرو. ابو امامہ کہتے ہیں میں نے یہ کلمات پڑھے، چند دن کے اندر ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سارے قرضے ختم کر دیے اور میری ساری فکریں ختم ہو گئیں، پریشانیاں میری چھٹ گئیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزیں ذکر فرمائی. ابو ماما یوں کہا کرو اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں تیری حفاظت چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، اور کم ہمتی سے، اور سستی سے، اور جبن بزدلی سے، اور بخل سے، اور قرضے کے لاحق ہو جانے سے، اور لوگوں کے دبدبے سے. یہ 8 چیزیں. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 8 وہ چیزیں ہیں کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کی دنیا اور عاقبت دونوں برباد کرتا ہے.
ہم اور حزن. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم سے. ہم کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں غم. حزن کا ترجمہ بھی تقریباً غم ہی سے کرتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں. فکر، غم. ہم ایسی فکر کو کہا جاتا ہے کہ آنے والے معاملات کے متعلق انسان کو پریشانی لاحق ہو. کل میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں کل روزی کا بندوبست کیسے ہوگا، سال بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا. آنے والے مسائل اس کو ایسے گھیر لیں کہ ہر وقت انہی کے اندر الجھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کل کی تدبیر نہ کریں. کل جو نقصان آنے والا ہے اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں. حکم ہے. کل کے فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ نہیں کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا خرچ دے دیا کرتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور بھروسہ اس خرچ پر نہیں ہوتا تھا، اللہ کی ذات پر ہوتا تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ازواج مطہرات کو آپ نے خرچ دیا ہو اور وہ پورا سال چلا ہو، بلکہ سال سے پہلے 10 مرتبہ آپ منگوا لیا کرتے تھے فقراء کو دینے کے لیے، اور سال کے آخر میں پھر گھر خالی ہو جاتے تھے. مہینے کا خرچ دیتے تو مہینہ پورا ہونے سے پہلے گھر خالی ہو جاتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ 9 گھرانوں سے پوچھواتے کوئی شے کھانے کی ہے؟ نہیں. فلاں سے پوچھو ہے؟ نہیں. فلاں سے پوچھو ہے؟ نہیں. چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے حالات بھی ہوتے تھے. تو خرچ دے دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی حاجت مند آتا منگوا لیا کرتے تھے. آپ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ ہوتا تھا. تو معنی یہ ہوا کہ آئندہ آنے والی پریشانیوں سے نجات کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، کریں، لیکن ان پہ بھروسہ مت کرو. یہ ہے ہم. دوسری چیز ہے حزن. حزن کیا ہوتا ہے کہ گزشتہ ماضی میں جو حالات پیش آ چکے، جو پریشانیاں گزر چکی، ان پریشانیوں نے ہر وقت گھیرا ہوا ہے. ہر وقت وہی خیال گھوم رہے. کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہر وقت اسی کو سوچ رہا ہے، کیوں مر گیا، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، زندہ ہوتا تو یہ ہوتا. ہر وقت اسی غم میں لگا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں حزن. ماضی پر، گزشتہ زمانے پر ہر وقت غمگین رہے. تو اللہ کے نبی نے دعا بتائی، آنے والے تفکرات سے بھی اے اللہ میری حفاظت فرما، اور جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا میرے ساتھ، جو تلخیاں، جو سختیاں پیش آ چکی، اے اللہ وہ بھی غم میرے دل پر نہ سوار ہوں. اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اور عجز سے، کسل سے حفاظت فرما. عجز، کم ہمتی. کم ہمتی کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے کی ہمت نہ ہو. نماز پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتا ہے، کم ہمتی سے کون اٹھے گا؟ یہ ہے کم ہمتی. رات کو جاگ آئی، چلو تہجد پڑھتے ہیں، چھوڑو بھائی کون اٹھے گا؟ یہ ہے کم ہمتی. کہ کم ہمتی کی وجہ سے نیکی سے محروم رہنا. فجر کی نماز بڑی سردی ہے، کون اٹھے گا؟ یہ ہے کم ہمتی. اے اللہ اس قسم کی کم ہمتی سے میری حفاظت فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. کسل، اے اللہ سستی اور غفلت سے میری حفاظت فرما. سستی اور غفلت، ارادے کا کمزور ہو جانا، خود اعتمادی کا نہ ہونا، قوت فیصلے کا نہ ہونا، کہ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے اس آدمی میں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، ہر وقت تردد میں رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہت لوگ ہوتے ہیں حد درجے کے حساس ہوتے ہیں. وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے. وہ یہاں سے اگر دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو 10 بار سوچتے ہیں. تو اس قدر حساسیت اور اس حساس ہونے کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، ارادے میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کام کا آدمی نہ رہے. اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما. اور بخل سے اور جبن سے. جبن، بزدلی. مومن بہادر ہوا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کچھ چیزیں امور فطرت ہیں. آدمی جا رہا ہے راستے میں، ایک دم سامنے کوئی سانپ آ گیا، ڈر گیا. یہ ڈرنا یہ بزدلی نہیں کہلاتا، یہ بہادری کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. ایک دم سے سامنے کوئی آدمی آ گیا، اس نے
زور سے بولا، یہ گھبرا گیا، تو یہ بزدلی نہیں کہلاتی۔ ہاں بزدلی آنے والا خطرہ معلوم ہے، یہ خطرہ ہے، پھر اس وقت اس خطرے سے نمٹنے کی کوئی صورت اس کے پاس موجود نہ ہو، ڈر رہا ہو، یہ ہے بزدلی۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، کیا بہادری تھی، بزدلی کا تصور نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جانتے ہو ہم میں سب سے زیادہ بڑا بہادر کون ہوتا تھا جنگ میں؟ سب سے بڑا بہادر ہم اس کو سمجھتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کھڑا ہوتا تھا، اس لیے کہ سب تیروں کی بچھاڑ وہیں ہوتی تھی، ہر کافر کی نظر کہاں ہے؟ نبی اسلام پر۔ تو ہر شخص کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں جان بچنا بڑی مشکل ہے، تو سب سے زیادہ بہادر وہ ہوتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوتا تھا۔ سبحان، کسی بھی جنگ کے موقع پر، کسی بھی موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، تصور بھی نہیں تھا اس کا۔ موت تو برحق ہے، جو وقت مقرر ہے تو اس وقت ہی آئے گی، اس سے پہلے تو نہیں آئے گی، تو پھر بزدلی اور جبن کیوں ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں لڑنے سے اگر مر جاتا، جہاد و قتال سے اگر کوئی مرتا تو خالد بن ولید مرا ہوا ہوتا۔ آج بستر پر جان دے رہا ہوں اور دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو، دنیا کے بزدلوں کو یہ پیغام دے دو کہ میدان جنگ، میدان جہاد سے آدمی مرتا نہیں ہے، وہ موت نہیں ہے۔ اگر وہ موت ہوتی اور مرنا ہوتا تو میں جان دے چکا ہوتا، آج بستر پر جان نہ دیتا۔ اللہ سے مانگتے تھے شہادت کی موت، نہیں آئی، نہیں آئی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ رسول اللہ نے جس کو اللہ کی تلوار کہا ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اگر اسے کوئی شہید کرتا تو کافر کہتے رسول اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس لیے نہیں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو بزدلی نہیں ہو، بہادری پیدا کرو، اپنے بچوں میں بہادری ہو۔ یہ کیسے ہوگی بہادری؟ بہادر لوگوں کو قصے سناؤ۔ جب ہمارے بچے ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، بہادری نہیں آئے گی ان میں۔ فساق اور فجار، فاسقوں اور فاجروں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو غیر شعوری طور پر ان کی عادات ہمارے بچوں میں منتقل ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ راستے میں جا رہے تھے اور ایک جگہ پر مجمع لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں۔ پوچھا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا شیر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے راستہ روکا ہوا ہے، کوئی ڈر کے مارے آگے جا نہیں رہا، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، قریب گئے، کان سے پکڑ کے کھینچا، رکھ کے ایک زور سے چانٹا اس کو دیا، چل یہاں سے، مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا تو نے، مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے کہا عبداللہ تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو عبداللہ نے کہا میں عمر بن خطاب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں نے ڈر دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے ڈر دیکھا سنا نہیں ہے بھائی۔ تو جس گھر میں عمر کے تذکرے ہوں گے وہاں بہادری آئے گی۔ وہ مبارک عمر جس سے شیطان بھی بھاگتا تھا، جس سے شیطان بھی خائف رہتا تھا، ڈرتا تھا، لیکن افسوس کہ ہمارے گھروں میں یہ تذکرے نہیں ہیں۔ آج ابوبکر صدیق کے تذکرے نہیں ہیں۔ ابوبکر صدیق کے تذکرے ہوں، دین کے ساتھ وفا پیدا ہو، نبی کے ساتھ محبت اور وفاداری پیدا ہو۔ عثمان کے تذکرے ہوں، نسلیں احیادار پیدا ہوں گی۔ علی المرتضیٰ کے تذکرے ہوں، بہادر پیدا ہوں گے، لیکن یہ تذکرے آج ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم نے ہی تربیت کرنی ہے بھائی، ہم نے ہی اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے۔ ہم نے تعلیمی اداروں کے اندر دے کر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچے بہادر بنے، ہمارے بچے امانت دار بن جائیں گے، ہمارے بچے دیندار بن جائیں گے، ہمارے بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ یہ خیال جنون ہے، پاگل پنا ہے، یہ بیکار خیال ہے، نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ صحبت چاہیے، تربیت چاہیے، محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد پر محنت کی ضرورت ہے، نئی نسلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔
اللہ اکبر. تو بخل سے جبن، بزدلی، اور بزدلی سے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے، اور بخل سے مال کی کنجوسی. نہ نہ نہ، مال کی کنجوسی، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خرچ کرنے سے کترائے. انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے بلال خرچ کر، خرچ کر، عرش والی ذات سے فقر و فاقے کا ڈر نہ رکھ، خرچ کر، خرچ کر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نہیں تم نیکی کو پا سکتے ہو جب تک اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. اللہ کا دیا ہوا ہے، لگاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صحیح مصرف پر مال کو خرچ کیا کرو. مسجد، مدرسہ بہترین مصرف ہے، یہ مصارف ہیں مال کے. یہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو، یہ بہترین مصارف ہیں خرچ کے، جہاں دوہرا ثواب آپ کو ملے گا. قرابت داروں پر خرچ کرو، دوہرا ثواب ملے گا. عزیزوں پر خرچ کرو، دوہرا ثواب ملے گا. ماں باپ پر خرچ کرو، دوہرا ثواب ملے گا. ایسے مصارف تلاش کرو، ایسے مصارف تلاش کرو. اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، دین کی نشر و اشاعت بھی ہوگی اور اپنے صدقات بھی صحیح مصرف پر لگیں گے. تو بخل اپنے اندر سے نکال دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے خرچ کیسے کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مالدار نہیں تھے. مال نہیں تھا، سخاوت تھی، سخاوت تھی. اور سخاوت تو دل سے ہوا کرتی ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور کیسے سخی تھے؟ فرمایا ایسی سخاوت تھی، ایسی کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان، حیوان، جانور، مسلمان، کافر سب اس ہوا سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ کی سخاوت کے اثرات ہر شے کو پہنچتے تھے. انسان تو کیا جانوروں کو بھی پہنچتے تھے، مسلمان تو کیا کافروں کو بھی پہنچتے تھے، جاندار کو کیا بے جانوں کو بھی پہنچتے تھے. اس طرح سے آپ کی سخاوت تھی. اور غلبۃ الدین، اے اللہ میں قرضے کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر قرضہ غالب آ جائے. قرضہ انسان پر چڑھ جائے اور انسان عاجز آ جائے اس کی ادائیگی سے. قرضے کے الگ مسائل ہیں، نہیں لینا چاہیے. اگر لے تو دینے کی کوشش کرے. کوئی آدمی لے لیتا ہے، دینے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اسباب پیدا کرے گا اور وہ قرضہ اس کا نمٹ جائے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو قرضہ لیتا ہے اس نظریے سے کہ واپس نہیں کروں گا تو اس کے لیے اسباب نہیں پیدا ہوتے. اور ادھر یہ بھی سمجھایا اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، اسے مہلت دے دو، تمہارے لیے اجر ہے، اجر کی بات ہے. اور اسے حکم دیا کہ تمہیں حیثیت کے ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، واپس نہ لوٹانا یہ ظلم ہے. اسی حالت میں اگر مر گئے، موت آ گئی، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، قرضہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے قرضے کی ادائیگی کی فکر کیا کرو. وقہر الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کا شکار ہو جاؤں اور لوگ میرے اوپر ظلم کرنے لگیں. اے اللہ اس بات سے میری حفاظت فرمانا. تو یہ 8 باتیں ہیں بھائی. اس دعا کو یاد بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، کم ہمتی اور سستی اور غفلت سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بوجھ کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے. کتنی خوبصورت باتیں. اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے.